کون ہوتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیوں کرائیں بھائی، عالم کیوں بنائیں، یا ہم خود علم دین کیوں سیکھیں؟ آج اس موضوع پر میں نے چند باتیں آپ سے کرنی ہے۔ عالم کی اہمیت کیا ہے، واٹ از دا امپورٹنس آف عالم دین، ایسا کیا کمال ہے عالم دین میں، ٹھیک ہے؟ اس کو ایک واقعے سے سمجھیے گا۔ ایک بار کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بار شیطان جو ہے سمندر کے اوپر اس نے اپنا دربار لگایا اور وہ اپنے چیلوں سے ان کی برائیوں کی، غلط کاموں کی کارکردگی لے رہا تھا کہ بتاؤ تم نے آج کیا کیا۔ اس کا ہر چیلا جو ہے اس کو اپنی کارکردگی بتاتا، کوئی کہتا بتاتا میں نے جھوٹ بلوایا، کوئی کہتا میں نے ڈاکہ لگوایا، کوئی کہتا میں نے اس کو شراب میں مبتلا کر دیا۔ سب لوگ اپنی اپنی کارکردگی بتا رہے تھے۔ ایک اس کا چیلا جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اے میرے سردار، میں نے ایک طالب علم دین کو مدرسے جانے سے روک دیا۔ میرے بچوں ذرا غور سے سنیے گا، دل چاہتا ہے نا یار مدرسے سے چھٹی کر لیں، مزہ نہیں آ رہا یار کہیں اور چلتے ہیں۔ یہ سارے کام شیطان کے ہیں۔ شیطان کے چیلے نے جب اپنی یہ رپورٹ دی تو شیطان کھڑا ہوا اور اس کو سینے سے لگا دیا۔ اس کے چیلے کہتے ہیں ہم نے اتنے بڑے بڑے جرم کروائے، کوئی شاباش نہیں، اس کی اتنی بڑی شاباش۔ شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے بات سمجھ نہیں آئی، چلو میں تمہیں لے کے جاتا ہوں۔ اب شیطان کیا کیا، اس نے انسانی صورت میں زمین پر آیا۔ تہجد کا وقت تھا، ایک مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ تہجد کے وقت ایک عابد کہتے ہیں عبادت گزار، علم نہیں ہو، عابد بے علم، جس کے پاس علم نہیں ہے عبادتیں بہت کرتا ہے۔ تو وہ آیا تہجد پڑھنے، شیطان نے اسے روکا، کہا حضرت ایک سوال کرنا ہے آپ سے، کہ جلدی پوچھو مجھے تہجد پڑھنی ہے۔ کہا حضرت بس جواب دے دیں پھر پڑھتے رہیے گا۔ کہا اچھا سوال کرو۔ شیطان نے اس کو ایک شیشی دکھائی، کہا حضرت یہ بتائیے کہ کیا اس شیشی سے اللہ کریم اس دنیا کو گزار سکتا ہے؟ عابد تھا نا، عالم تو تھا نہیں، کتابیں تو پڑھی نہیں تھی، علم تو حاصل نہیں کیا تھا۔ کہتا اتنی چھوٹی شیشی سے اتنی بڑی دنیا کیسے نکلے گی؟ شیطان کہتا بس ٹھیک، اب آپ جائیے پڑھیے نماز۔ اس کا مطلب کیا ہوا پتہ ہے؟ اس شخص نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا نا، تو ایمان تو چلا گیا، کفر ہو گیا۔ اب کب پڑھتے رہو جتنی نمازیں پڑھنے کا، جائیے حضرت پڑھیے تہجد۔ اب تھوڑی دیر بعد ایک عالم دین آیا، وہ تہجد پڑھنے نہیں آئے، فجر پڑھنے آئے، ٹھیک ہے؟ اب فجر پڑھنے جب وہ آئے تو شیطان نے کہا حضرت آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ تو کہا کیجئے، لیکن جلدی کیجئے نماز پڑھنے جانا ہے۔ کہا حضرت یہ بتائیں یہ جو شیشی ہے کیا اللہ کریم اس شیشی سے اس دنیا کو گزار سکتا ہے؟ وہ عالم دین تھے، علم تھا۔ کہتے ہیں مردود تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، میرا رب کریم سوئی کے ناکے کے اندر سے کروڑوں کائنات چاہے تو گزار سکتا ہے۔ اب شیطان اپنے چیلوں سے کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ فرق ہے علم اور بغیر علم کا۔ اس بندے نے اپنے علم کی وجہ سے اپنا ایمان بچا لیا، اس کے پاس علم نہیں تھا، حالانکہ بڑی عبادتیں تھیں، اس کا ایمان ہی اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو مدرسے نہ جانے دینا، عالم نہ بننے دینا، کسی کو علم نہ سیکھنے دینا، یہ شیطان کا اور اس کے چیلوں کا کام ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات سمجھنے کی ہے، شیطان پر سب سے زیادہ جو بھاری ہوتا ہے وہ عالم دین ہوتا ہے۔ عالم دین سبحان اللہ فضائل کتنے ہیں، میں یقین کریں ساری رات بیان کرتا جاؤں، بزرگان دین کے اقوال پڑھتا جاؤں تو راتیں گزر جائیں گی، مگر علماء کے فضائل، طالب علم دین کے فضائل مکمل نہیں ہوں گے۔ حصول برکت کے لیے شوق علم دین پیدا ہو، کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، غور سے سنتے جائیے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، 13 نمبر پارہ ہے، سورہ رعد، آیت نمبر 43، 43 نمبر آیت۔ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ کہہ دو کہ تم فرماؤ کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے بیچ میں، اور وہ شخص جس کے پاس علم کتاب کا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور یہ ہے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 7، ارشاد باری ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اس کا ترجمہ سنو، اور پکے لوگ
علم میں پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ یہ آیت سبحان اللہ اہل علم کے کمال ایمان اور عمل اور نہایت انقیاد یعنی تابع داری پر دلالت کرتی ہے۔ علم ہو تو پھر اللہ پاک اس میں تابع داری بھی عطا فرما دیتا ہے، کمال ایمان بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ کیا خوبصورت بات اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء کی شان سنو، قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں، جزی نیس، یعنی اللہ کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں اللہ سے جو علماء ہیں، کیونکہ ان کو علم ہوتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور آیت سنو، لوگ کہتے ہیں یار آج کل کے عالم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ معاذ اللہ، لوگ علماء کو وہ اسٹیٹس، وہ مقام اور ان کا دل میں وہ عزت نہیں کرتے، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ مقابلہ ہی نہیں ہے، کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا ہی بڑا نامور آدمی کیوں نہ ہو، اگر علم دین نہیں ہے اور سامنے ایک عالم دین کھڑا ہو جائے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، کیونکہ میں نہیں، رب فرما رہا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم کہو، یعنی تم فرماؤ، کیا برابر ہے وہ لوگ کہ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ کوئی برابری نہیں ہے، علماء کی شان ورا الورا ہے۔ اب آؤ میرے آقا کی کچھ حدیثیں سنتے جاؤ، ایمان تازہ کرو، حسرت دل میں پیدا کرنی چاہیے کہ کاش میں بھی عالم بن جاؤں، کاش میں بھی اس فضیلت کا حامل بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک کے سامنے دو لوگوں کا ذکر ہوا، ایک عابد کا، دوسرا عالم کا۔ اچھا غیر عابد کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، جو نمازیں نہیں پڑھتا، گناہ گار ہے، اس کا بات نہیں ہو رہی۔ ایک عبادت گزار شخص جس کو معاشرے میں بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، مذہبی حلیہ ہے، اچھی بات ہے۔ عابد اور عالم، ان دونوں کا ذکر ہوا نبی پاک کے سامنے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ آقا فرماتے ہیں عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے کمتر پر۔ اللہ کے حبیب تو کجا من کجا، ہم کہاں اور وہ کہاں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ عابد پر عالم ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے، اس کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کس قدر بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن علماء کی دواتوں کی سیاہی، علماء جو لکھتے ہیں نا، اب تو خیر بال پین آ گئے، مارکر آ گئے، پہلے کیا تھا؟ سیاہی سے، دوات سے لکھا جاتا تھا۔ اللہ اللہ، اے علماء ہم آپ کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں۔ ذرا میں آپ سے ایک سوال کروں کہ سب سے بڑی قربانی دین کے لیے کون دیتا؟ جو شہید ہو جائے۔ اپنی جان سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا، شہید کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ مگر سنو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن علماء کے دواتوں کی سیاہی اور سامنے شہیدوں کا خون تولا جائے گا۔ ایک طرف علماء کی جس سے وہ لکھتے ہیں وہ سیاہی ہوگی، اور دوسری طرف شہیدوں کا لہو تولا جائے گا۔ آقا فرماتے وہ سیاہی، وہ روشنائی ان کی دواتوں کی شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی، اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ علم دین اور اس کو پھیلانے کا کام، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی پیاری ایک روایت ہے، سنو۔ احیاء العلوم میں مرفوعاً اس روایت کو ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عابدوں اور مجاہدوں کو حکم دے گا کہ جنت میں جاؤ، عبادت کرنے والوں کو اور مجاہدین کو۔ تو علماء بھی ہوں گے کہیں گے یا اللہ ہم نے تو ان کو سارا علم بتایا، ہمارے کہنے پہ انہوں نے عبادت کی، انہوں نے جہاد کیا، یہ تو جنت میں چلے گئے۔ آئے ہائے، سنو رب علماء سے کیا فرمائے گا؟ رب فرمائے گا میرے نزدیک تم بعض فرشتوں کی مانند ہو، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول ہو۔ پس علماء پہلے لوگوں کی شفاعت کریں گے، پھر خود جنت میں جائیں گے۔ یعنی عام نیک لوگ جنت میں جائیں گے، علماء کو روک لیا جائے گا کہ رکیے، اور لوگوں کی شفاعت کریں، انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جائیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص ایک باب علم کا دوسروں کو سکھانے کے لیے سیکھے اس کو 70 صدیقوں کا اجر دیا جائے گا. کیسی کیسی فضیلت ہے, سنتے جائیں تو بندے کا جی چاہتا ہے سارے کام چھوڑو بھائی, پہلے طالب علم دین بن جاؤ, عالم بن جاؤ. ایسی فضیلتیں, مگر آج کس کو پڑی علم سیکھنے کی؟ آج ٹائم کس کے پاس ہے علم دین کی طرف آنے کا؟ نہ علماء کی عزت کرتے ہیں, نہ طالب علم دین کو کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے, نہ خود علم سیکھنے کے لیے تیار ہیں. صرف یہ جامعۃ المدینہ والوں پر علم سیکھنا ضروری, یہ فضیلتیں تو سب کے لیے ہیں نا. اور آگے میں بتاؤں گا کہ کچھ علوم ایسے ہیں جس کا سیکھنا فرض ہے, مگر اس کے لیے بھی ہم کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. سنو, عالم جو بن جائے نا اس کا مرتبہ پتہ ہے کیسا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کی نماز اور روزے سے بہتر ہے. عالم کو صرف دیکھنے کا یہ مقام ہے. اس عالم کا اپنا مقام کیا ہوگا, اس کی اپنی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا کہ جس کو دیکھنے پر 1 سال کے روزے اور عبادت کا ثواب مل جائے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہ کریم ہمیں علماء کرام کی برکتیں نصیب فرمائے.